آج کا جو ٹاپک ہے وہ سبق کا خلاصہ تحریر کریں، اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ جو 9th کلاس میں سبق نمبر 1 ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا خلاصہ بیان کروں گا۔ ہجرت نبوی جو ہے اس کے مصنف کا نام ہے علامہ شبلی نعمانی۔ آپ نے صرف ہجرت نبوی سبق کا نام لکھنا ہے اور نیچے مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی۔ اس سے آگے جو سبق کا خلاصہ ہے اس کا آغاز کر دینا ہے۔ کسی بھی ڈیٹیل کو وقت کو ضائع کیے بغیر آپ نے سبق کا آغاز کر دینا ہے جہاں سے سبق کا خلاصہ شروع ہو رہا ہے۔ تو سبق کا جو خلاصہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو وحی الہی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مشرکین مکہ کو جب یہ خبر ملی کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے تو انہوں نے مختلف تجاویز پیش کی۔ ایک نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر ڈال کر قید کر دیا جائے۔ دوسرے نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ابو جہل نے تجویز دی کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک شخص منتخب کیا جائے اور نعوذ باللہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں۔ اس رائے پر سب متفق ہوئے اور شام ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ قریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قدر شدید دشمنی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت پر بھرپور اعتماد تھا اور وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کئی لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ روانہ ہو رہا ہوں، تم میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ صبح کو سب امانتیں اصل مالکوں کو واپس کر کے مدینے چلے آنا۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ جب رات زیادہ گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بے خبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور کعبے کو دیکھا تو فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے گزر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہجرت کے بارے میں پہلے ہی مشورہ ہو چکا تھا، اس لیے انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور غار ثور میں چھپ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ رات کو غار میں ساتھ ہوتے اور صبح کو منہ اندھیرے مکہ چلے جاتے اور شام کو آ کر قریش کے ارادوں سے آگاہ کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بکریاں چرا لاتا اور شام کو خدمت اقدس میں دودھ پیش کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پی لیتے۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاریں۔ صبح قریش بیدار ہوئے تو انہوں نے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لیٹے ہوئے پایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حرم میں قید کر دیا اور پھر انہیں رہا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ تلاش کرتے کرتے وہ غار کے کنارے تک پہنچ گئے۔ ان کے پاؤں کی آواز سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غمزدہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اعلان کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جاشم نے انعام کے لالچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا۔
مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ناپاک ارادے سے آگے بڑھا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں گھٹنوں تک دھنس گئے۔ اس کی ہمت پست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امن کی تحریر لکھنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے پہنچ چکی تھی۔ اہل مدینہ بے تابی سے منتظر تھے۔ ایک دن ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور اندازے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر پکارا، اہل عرب، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ اس پر سارا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔